معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی شہرہ آفاق کتاب راغ۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ اگر آپ مستنصر حسین تارڑ کی پسندیدہ کتابوں میں سے کوئی بھی کتاب ہم سے سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی آگاہ کریں۔ بہت برس بعد آج اسے لاہور کا وہ آسمان یاد آیا تھا جو شالمی کے جلنے سے شفق کی سرخی کی طرح دہکتا تھا، جس میں عمارتوں اور گھروں کے گرنے کی ملفوف سی گڑگڑاہٹ سنائی دیتی تھی اور جلے ہوئے کاغذ سیاہ پرکٹے پرندوں کی طرح ڈولتے ہوئے آتے تھے اور اس کے سفید کھیس کو سیاہ کرتے تھے۔ ریگل سینما کے میٹنی شو میں اندھیرے ہال میں اسکرین پر اس نے اسی آسمان کو ایک مرتبہ پھر دیکھا تھا، ویسے ہی سرخی میں نہایا ہوا، اور سرخی بھی ایسی جو جامد نہ تھی، لرزتی تھی، اور یہاں بھی عمارتیں جن کو آگ لگائی گئی تھی گر رہی تھیں اور زمین بوس ہونے پر بجھے بجھے دھماکوں کی آوازیں آتی تھیں۔ پورے ہال میں وہ واحد تماشائی تھا جو اس عظیم الشان منظر سے لطف اندوز ہونے کی بجائے کپ کپا رہا تھا اور ایک چھوٹے سے بچے کی طرح ڈر رہا تھا، اور آج بھی وہ یہ منظر ختم ہونے سے پیشتر ہال سے باہر آ گیا تھا۔ آج وہ تیسری مرتبہ یہ فلم دیکھنے گیا تھا۔ اسے اتنی زیادہ آزادی تو نہیں دی گئی تھی کہ وہ مسلسل ایک ہی فلم دیکھتا چلا جائے، لیکن مشاہد ماں باپ کی جانب سے دی ہوئی تھوڑی سی ڈھیل کو ذرا اور فاصلے تک لے جاتا۔ گرمیوں میں خاص طور پر کھانے کے بعد بیٹھک کے دروازے اور کھڑکی کو خس کی چیخوں سے ڈھانک دیا جاتا۔ ابا جی کئی بار تو پوری دوپہر ان پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے رہتے اور کبھی فوراً ہی بور ہو کر سو جاتے، اور جب کبھی وہ سوتے، مشاہد بہت آسانی کے ساتھ فلیٹ کے عین سامنے واقع ریگل سینما میں میٹنی شو دیکھ کر اطمینان سے واپس آ جاتا۔ آج اس نے کاؤ وارڈز کا میٹنی شو تیسری مرتبہ دیکھا تھا، اور تیسری مرتبہ آگ کے منظر کے اختتام سے پہلے اٹھ آیا تھا۔ یہ روم کے جلنے کا منظر تھا، پیٹر اسٹینوف رومن شہنشاہ نیرو کے کردار میں، اور روم جل رہا ہے اور وہ ایک ساز بجا رہا ہے، اور روم کا آسمان لاہور کا آسمان تھا جب شالمی جل رہا تھا۔ ان میں مشابہت بہت تھی۔ کئی بار مشاہد نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، لیکن پردہ اسکرین پر جلتے ہوئے شہر سے راکھ نہیں اٹھا کرتی۔ لکشمی مینشن اب وہ نہیں رہا تھا جو کہ پہلے تھا۔ اس کی بوسیدہ اینٹوں، گرد آلود گراؤنڈ اور بالکنیوں میں بیٹھی لڑکیوں میں تبدیلی آ چکی تھی۔ اس پر جو وقت گزرا تھا وہ اسے تبدیل کر گیا تھا۔ فلیٹوں کی سیڑھیوں کے تھڑوں پر اب لڑکے کم بیٹھتے تھے تو ذرا شرمندہ ہو کر، اور اس آزادی سے بالکنیوں کی جانب نہیں دیکھتے تھے جیسے دیکھا کرتے تھے۔ جین، پیٹرز، ایوا گارڈنز اور گریگوری بیک کی تصویروں کے البم، ہاؤڈی مسٹر، کم آن ذرا، اور چاندنی راتوں کے گانے جب بالکنیوں سے گجرے گرتے تھے، یہ سب کچھ ماضی ہو رہا تھا۔ تمام اسکیٹرز بچپنے سے نکل کر جوانی کی حدت میں داخل ہو رہے تھے اور انہیں اپنے بدلتے جسموں پر اختیار نہ تھا۔ مشاہد اور کمال گورنمنٹ کالج میں جا چکے تھے اور وہ اب سنجیدہ اور بالغ نظر آنے کی کوشش کرتے تھے۔ سمیہ پہلے سے زیادہ بھر چکی تھی اور کوٹھا ملاقاتوں کے دوران اس کے گورے بدن میں سے ایک وحشی مہک مشاہد کے پپوٹوں کو بھاری کر دیتی، اور وہ بھول پن میں کبھی نہ جان سکا کہ یہ مہک سمیہ کے اوپر سے آ رہی ہے، نیچے سے آ رہی ہے یا درمیان میں سے آ رہی ہے۔ یہ مہک اس کا پیچھا کرتی۔ صفدر میر انگریزی ادب پڑھاتے ہوئے جوش میں آ جاتے اور شیکسپیئر کی لائنوں پر جھومتے ہوئے کلاس روم سے باہر برآمدے میں چلے جاتے، اور انہیں علم نہ ہوتا کہ وہ کہاں ہیں، اور سمیہ کی مہک گیلی اور گرم شیکسپیئر کی لائنوں سے چپک جاتی۔ قیوم نظر کی گرجدار آواز
اوپن ایئر تھیٹر میں گونجتی۔ وہ میر اور غالب کے اشعار کی تصویریں بناتے تو ان تصویروں میں سمیہ کی گولائیاں ابھرنے لگتی۔ وہ اس کے ساتھ کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کچھ کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ دماغ کے نہیں، بدن کی بے تابی کے بے بس کر دینے والے دن تھے۔ ہاں، لکشمی مینشن اب وہ نہیں رہا تھا جو کہ پہلے تھا، اس لیے کہ منٹو صاحب بھی تو نہیں تھے۔ ان کے ساتھ آخری واردات نولی ایپیسوڈ کہلاتی تھی اور اس میں پورا مینشن کراؤڈ ملوث تھا۔ مینشن کراؤڈ میں روایت تھی کہ جب کسی بھی ممبر کو کوئی بھی عجیب سی شے دستیاب ہوتی تو اسے سب کے سامنے پیش کر کے یہ سوچا جاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، کس قسم کی واردات ہو سکتی ہے۔ رتی پہ ماسٹر کو کہیں سائیکل کی ایک پرانی ٹیوب ہاتھ لگ گئی اور اسے ایک تھڑے پر رکھ کر پورے کراؤڈ نے غور و خوض کیا کہ اس کا کیا مصرف ہو سکتا ہے۔ چنانچہ کراؤڈ کے جو بہترین دماغ تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسے درمیان میں سے کاٹ کر سیدھا کیا جائے، اس کے بعد ایک سرے پر گانٹ لگا کر دوسرے سرے سے اس میں خوب پانی بھرا جائے۔ یہاں تک تو صورتحال واضح تھی، لیکن اس کے بعد کیا کیا جائے یہ واضح نہ تھا۔ اس گتھی کو حسب معمول تاج نے سلجھایا۔ منٹو صاحب کے ایک بیڈ روم کی کھڑکی پچھلی گلی میں کھلتی تھی، لیکن انہیں بالکل نہیں کھولا جاتا تھا اور باقاعدہ مقفل رکھا جاتا تھا۔ ان دنوں کمرے کے فرش سرخ اینٹوں کے ہوتے تھے اور انہیں باقاعدگی سے دھویا جاتا تھا اور ان کی سرخی نکھرتی چلی جاتی تھی۔ پانی کے نکاس کے لیے 1-2 انچ قطر کا سوراخ بھی رکھا جاتا تھا۔ منٹو صاحب کے متذکرہ بیڈ روم کے فرش کی سطح پر ایک ایسا ہی سوراخ تھا جو پچھلی گلی میں کھلتا تھا۔ ایک شب اس نادر ٹیوب میں پانی بھرا گیا اور پھر اسے دھیرے دھیرے زور لگا کر اس سوراخ کے راستے منٹو صاحب کے بیڈ روم کے اندر تک لے جایا گیا۔ اب پوزیشن کچھ یوں تھی کہ پانی سے بھری ہوئی ٹیوب کا وہ سرا جس پر گانٹ لگی ہے بیڈ روم کے تقریباً درمیان میں پہنچ چکا ہے اور دوسرا سرا تاج کے ہاتھ میں ہے، اور تاج صاحب ٹیوب کو مٹھیاں بھرتے ہوئے پانی کا پریشر اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ دوسرے سرے کی گانٹ کھل جاتی ہے اور سارا پانی منٹو صاحب کے بیڈ روم میں اس واردات کے بعد ٹیوب کھینچ لی گئی اور سب خواتین و حضرات اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور یہ واردات تقریباً ہر رات دہرائی جاتی۔ ایک روز کیا دیکھتے ہیں کہ صفیہ آپا نے فلیٹ کے آگے زردے کی دیگ چڑھا رکھی ہے اور اہل مینشن کو بتا رہی ہیں کہ ہائے ہائے، میں نے جو صبح اٹھ کر دیکھا تو فرش پر پانی ہی پانی، میں نے سوچا منٹو صاحب نے کر دیا ہے۔ ان کو جھڑکا تو کہنے لگے، صفیہ مجھ سے قسم لے لو میں نے یہ نہیں کیا۔ خیر میں نے وہاں بوری پھروائی اور خشک کیا، لیکن اگلی صبح پھر فرش پر پانی، کھڑکیاں ساری بند، دروازوں میں بھی چٹکنیاں چڑھی ہوئی، پھر فرش خشک کر دیا۔ اور اگلی صبح تب کسی نے بتایا کہ صفیہ بند کمرے میں کوئی آتا جاتا نہیں، راستہ کوئی نہیں، تو بس جلدی سے زردے کی دیگ چڑھا، جنوں بھوتوں کی کارستانی ہے۔ میرا تو ترا نکل گیا، مسجد میں کہہ کر آئی ہوں کہ قرآن ختم کریں، دیگ بھی چڑھائی ہے، اللہ رحم کرے۔ مینشن کراؤڈ نے اس روز جی بھر کے زردہ کھایا اور اس تجسس سے مکمل اتفاق کیا کہ یہ جنوں بھوتوں کی کارستانی ہے۔ اس رات ایک مرتبہ پھر جب پانی سے بھری ہوئی ٹیوب منٹو صاحب کے بیڈ روم میں داخل کی گئی اور اسے پچکایا جا رہا تھا تاکہ دوسرے سرے کی گانٹ کھل جائے، تو محسوس ہوا کہ دوسری جانب سے بھی کسی نے اسے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ اب ادھر سے مشاہد زور لگا رہا ہے اور ادھر سے پتہ نہیں کون زور لگا رہا ہے۔ تب منٹو صاحب کی آواز ایک گرج کے ساتھ آئی، اوئے جن بھوتو، تمہاری میں ماں کی، اور تمام جن بھوت لرزتے ہوئے اپنے گھروں کو سر پٹ بھاگے اور اپنی ماں کی گودوں میں جا دبکے اور کئی روز تک اپنے گھروں سے باہر آنے کی جرت نہ کی۔ منٹو صاحب کو مینشن کراؤڈ کی یہ شرارت بہت زیادہ پسند نہ آئی اور وہ ان سے ایک عرصہ ناراض رہے، اور جو کبھی کوئی سلام کرنے کی جرت کر لیتا تو اسے تیری میں جن بھوت کی ڈانٹ پڑ جاتی۔ پھر مینشن کراؤڈ نے عالمی اولمپک مقابلوں کی سطح پر ایک مینشن اولمپک کا انعقاد کیا
اور منٹو صاحب کی منت سماجت کر کے انہیں مہمان خصوصی کا رتبہ دیا گیا۔ ان کے بیٹھنے کے لیے 3-4 میزوں کو اوپر نیچے رکھ کر ایک بلند پلیٹ فارم سا بنایا گیا۔ منٹو صاحب کو بڑی مشکل سے اس کے اوپر بٹھایا گیا اور 4 لڑکوں نے سب سے نچلی میز کے پائے تھام رکھے تھے تاکہ یہ بلند مچان نیچے نہ آ جائے۔ منٹو صاحب جو پہلے خفا تھے اب راضی ہو گئے، اور جب تقریر کرنے کے لیے اٹھے تو ڈولنے لگے اور مچان سمیت نیچے آنے کو تھے کہ کراؤڈ نے انہیں راستے میں ہی دبوچ لیا۔ لیکن ان وارداتوں کو بھی بہت دن ہو گئے تھے۔ اب تو بنٹو نے بھی اچھل اچھل کر بیڈمنٹن کھیلنا چھوڑ دیا تھا۔ تاج کو پتلون سلانے کے لیے اپنا خاندانی درزی چھوڑ کر ایک اور درزی تلاش کرنا پڑا، کیونکہ خاندانی درزی صرف نکریں بنانے میں ماہر تھا، اور اگر پتلون بناتا تو بس نکر کو ذرا لمبا کر دیتا، اور تاج اب فیشنیبل ہو چکا تھا۔ مجی کے فلیٹ کے قریب کوئی ملک معراج خالد آ چکے تھے۔ ادھر جاوید اثر والد صاحب کی الماری میں سے ایک ایسی دوائی اکثر نکال کر پی لیتا جس سے سر گھومتا تھا اور جو بہت کڑوی تھی اور جسے برانڈی کہتے تھے۔ اثر صاحب دوسری شادی کر چکے تھے اور ایک رات مینشن میں ایمبولنس کے ہوٹر کی آواز نے سب کو جگا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اثر صاحب اور ان کی دوسری بیگم نے دوائی زیادہ پی لی اور دونوں بے ہوش ہو گئے۔ منٹو صاحب بھی اب بہت بیمار رہتے تھے، لیکن انہیں روزی کمانے کے لیے روزانہ ناشروں کے چکر لگانے پڑتے تھے، اور جب کبھی ان کا تانگا مینشن میں داخل ہوتا، مشاہد آگے ہو کر انہیں سلام کرتا اور وہ اس کے کندھے کا سہارا لے کر گھر کی جانب چلنے لگتے۔ مشاہد بہت اچھا بچہ ہے، وہ کہتے، اور پھر فوراً معذرت کرنے لگتے، نہیں نہیں، بچہ کہاں ہے، اب تو جوان ہو گیا ہے، پتلون پہنتا ہے۔ لیکن ہر روز وہ مشاہد کے کندھے پر زیادہ بوجھ ڈالتے اور ان کی ٹانگوں میں نکاہت اور لرزش زیادہ ہوتی۔ ان کے فلیٹ کے عین سامنے گراؤنڈ میں کیکر کا ایک سوکھا ہوا تنا تھا۔ ایک واردات یہ بھی ہوتی کہ اس تنے پر مٹی کا تیل چھڑک کر اسے آگ لگانے کی کوشش کی جاتی۔ آگ تو خیر کیا لگتی، وہ سلگنے لگتا، اور اکثر ہوا کا رخ ایسا ہوتا کہ سارا دھواں منٹو صاحب کی کھڑکیوں کی طرف جاتا، اور وہ باہر آ کر کہتے، اوئے تم نے میرے اندر سے جن نکالنے ہیں۔ آخری بار اس نے منٹو صاحب کو اس تنے کے پاس دیکھا، وہ کھانس رہے تھے اور اس گھریلو ملازم کو ہدایت دے رہے تھے جو کیکر کے تنے کو ایک کدال کی مدد سے زمین میں سے نکال رہا تھا۔ مشاہد مردان کی انگلی تھامے ابا جی کے لیے دہی لینے بڈن روڈ جا رہا تھا۔ مشاہد، انہوں نے بامشکل آواز دی۔ مشاہد تو خود بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ فوراً ان کے پاس پہنچ گیا۔ تم اچھے بچے ہو مشاہد۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جیسے تانگے سے اترے ہوں اور سہارا لینا چاہتے ہوں۔ کیکر کا یہ سوکھا ہوا تنا بدنما لگتا تھا، اور یوں بھی وہ بری طرح کھانسنے لگے۔ ان کی کھانسی کی آواز نے مردان کو ڈرا دیا اور اس نے مشاہد کی انگلی کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جلد ہی سانس پر قابو پا لیا۔ آپا جی کے لیے دہی لینے جا رہا ہوں۔ مشاہد، تم اچھے بچے ہو۔ ملازم نے تنے کے گرد کی زمین کو کدال سے نرم کر لیا تھا، اور اب وہ اسے جپھا مار کر ہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم بھی زور لگاؤ۔ مشاہد نے دہی والا کٹورا زمین پر رکھ دیا اور تنے کو دھکیلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ زمین پر تھا۔ اس کا اوپر والا حصہ سیاہ ہو چکا تھا۔ میں جاؤں جی؟ ہاں۔ انہوں نے ہاتھ آگے کر دیا اور ان کا ہاتھ جل رہا تھا۔ مشاہد کو اب بھی آٹوگراف جمع کرنے کا خب تھا۔ اس کی آٹوگراف بک پر انڈیا، پاکستان، ویسٹ انڈیز اور MCC کے کھلاڑی تھے، مس یونیورس تھی، مولانا مودودی تھے، سٹیورٹ گرینجر اور ایوا گارڈنز تو تھے ہی، اور پچھلے دنوں ہارس اینڈ کیٹل شو کے موقع پر لاہور ریس کورس کلب کے سامنے اس نے پرنس علی خان اور وقار النساء نون کو سپاٹ کر لیا تھا۔ پرنس علی خان سے اس نے نہ صرف اپنی آٹوگراف بک پر دستخط لیے بلکہ ان کے آگے ریٹا ہیورت کی ایک تصویر بھی کر دی۔ اس پر بھی سر، اور پرنس نے اپنی ایکٹریس بیوی کی تصویر دیکھی اور اس انداز میں دیکھی کہ وہ فلم سلومی میں آخری رقص کر رہی ہے، تو پرنس کو یہ نیم برہنہ تصویر
بالکل پسند نہ آئی اور انہوں نے مشاہد کو ایک قہر آلود نظر سے نوازا اور آگے بڑھ گئے۔ کیا منٹو صاحب اتنے اہم ہیں کہ پرنس علی خان اور ایوا گارڈنز کے ساتھ ان کے آٹوگراف بھی لیے جائیں؟ اس نے جیب میں سے آٹوگراف بک نکالی اور جھجکتے ہوئے ان کے آگے کر دی۔ آٹوگراف پلیز۔ منٹو صاحب چونک گئے، پریشان سے ہو گئے۔ میرے آٹوگراف؟ پھر انہوں نے اپنا چشمہ درست کیا اور تنے پر پاؤں رکھ کر آٹوگراف بک کو گھٹنے پر بیلنس کیا اور کچھ لکھ کر دستخط کیے۔ شکریہ جی۔ مشاہد نے آٹوگراف بک جیب میں ٹھونسی اور کٹورا اٹھا کر چلنے لگا۔ بھائی جان انگلی، مردان نے شور مچا دیا۔ مشاہد نے انگلی آگے کر دی اور مردان اسے تھام کر پرامن ہو گیا۔ اور مشاہد ایک بات سنو۔ جی۔ وہ رک گیا۔ ادھر میرے پاس آؤ۔ وہ ان کے پاس چلا گیا۔ میں نے وہ خط، وہی خط اسی روز پھاڑ کر پھینک دیا تھا، فکر نہ کرنا۔ اور یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں چشمے کے پیچھے شرارت سے چمکی۔ مشاہد کے سینے پر سے ایک بوجھ سا اتر گیا۔ کتنے برس پہلے منٹو صاحب نے اسے پیسٹری کھلائی تھی۔ وقت کیسے گزرتا ہے، آہٹ بھی نہیں ہوتی۔ آپ وہیں کھڑے رہتے ہیں اور وہ گزر جاتا ہے، یا شاید آپ گزر جاتے ہیں اور وہ کھڑا رہتا ہے۔ اب میں جاؤں جی؟ ہاں تم جاؤ۔ وہ پھر کھانس رہے تھے۔ دونوں بھائی منہ موڑ کر چلنے لگے۔ انصاری ہوٹل کے قریب پہنچ کر اس نے پیچھے دیکھا۔ منٹو صاحب نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ وہ رہ نہ سکا۔ آٹوگراف بک جیب سے نکال کر اس کے ورق پلٹتا گیا، پھر رک گیا۔ جب حسن تھا تو آئینے نہیں تھے، اب آئینے ہیں پر حسن کہاں؟ سعادت حسن منٹو۔ لکشمی مینشن کے 6 منزلہ فلیٹوں کی لمبی مستطیل چھت پر مشاہد کی کھلی آنکھوں پر جو آسمان تھا، لاہور کا آسمان، روم کا آسمان، عشقے دا ایک پلنگ نواڑی وے اساں چاننیاں وچ ڈھائیاں۔ مردے کی طرف دھیان دیں خواتین و حضرات، نہیں، مردے انتظار کر سکتے ہیں، زندہ نہیں۔ ستار نقوی ایک باریک سی ہنسی ہنسا۔ زندوں کی طرف دھیان دیں خواتین و حضرات، چلیے زندوں کی طرف دھیان کر لیتے ہیں۔ کیا تکلیف ہے زندوں کو؟ داؤد احمد لاش پر جھکا رہا، سر نہیں اٹھایا، وہیں سے بولا، زندوں کو تو ہی تکلیفیں ہوتی ہیں جنے من، مردے تو خاک کی چادر اوڑھ کر مزے کرتے ہیں۔ دانش نے بھی ایک بیان جاری کرنا مناسب سمجھا۔ صباحت بیگم کی ناک اگرچہ اب تک ڈی کمپوز ہوتے مردوں اور فارملین کی بو کی عادی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اس ناک کو قدرے چڑھایا۔ ارے دانش، مزے تو تم کر رہے ہو، ایمان سے، اتنا اچھا بازو ہے تمہارے پاس، بالکل اصلی حالت میں۔ میرے حصے میں جو میدا آیا ہے تو بالکل برباد شدہ کیفیت میں، کچھ پتہ نہیں چلتا سسٹم کا۔ کمبخت نے چاقو بھی کھانا تھا تو میرے والے حصے میں۔ یار آپ ذرا خاموشی سے ڈائسیکشن نہیں کر سکتے؟ رحمان گل نے سخت مائنڈ کرتے ہوئے تیوری چڑھائی۔ ادھر میں چیرا لگاتا ہوں تو تم لوگ شور کرتے ہو، اور چیرا ٹھیک سے نہیں لگتا۔ پروفیسر مشتاق نے دیکھ لیا تو ایمان سے کان پکڑوا دے گا، کہے گا، اوئے رحمان گل، یہ تو مردہ تھا، اس لیے ایسے کٹ پر چپ رہا۔ مریض کو لگائے گا تو وہ بے ہوشی سے اٹھ کر جھانپڑ لگا دے گا۔ یارا شور مور نہ کرو۔ واہ، صباحت زبان سے پٹاخہ سا بجا کر بولی۔ رحمان گل نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور مسلسل دیکھا۔ کیا واہ؟ پروفیسر مشتاق مریض کو کیسا زبردست چیرتے ہیں۔ وہ جھومتی ہوئی بولی، جیسے کسی شعر پر سر دھنتی ہو، ایسی لائن لگاتے ہیں جیسے پھٹے پرکار کے ساتھ مسئلہ فیسا گورس حل کر رہے ہوں۔ آرٹسٹ آدمی ہے بھائی، مائیکل اینجلو کی طرح سٹروک لگاتا ہے۔ واہ، اس نے پھر پٹاخہ بجایا اور اسی طرح جھومتی ہوئی اپنے میدے پر جھک گئی۔ یہ مائیکل اینجلو کا نام کس نے لیا ہے؟ اظہار اوان نے سر اٹھا کر تمام طالب علموں کو خشمگین نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے لیا ہے، صباحت نے سینے پر دھپ لگاتے ہوئے کہا۔ اظہار اوان، اگر تم فتح جنگ جیسے پسماندہ علاقے سے آ کر مائیکل اینجلو کا نام لے سکتے ہو تو ہم بھی لے سکتے ہیں۔ میں کم از کم فتح جنگ سے تو آیا ہوں، تو تم کہیں سے بھی نہیں آئے۔
سب کے سانس رک گئے۔ وہ دم سادے صباحت یا ستار نقوی کے رد عمل کے انتظار میں رہے، لیکن ادھر سے جواب نہ آیا۔ کچھ دیر بعد دانش نے ایک طرف کھڑے لچکیلے بدن کے کمند علی خان کو پکارا، تم کیوں نہیں آ رہے؟ میرے لیے کچھ باقی ہی نہیں بچا، پورے مردے کے حصے بکھرے ہو چکے ہیں، اس لیے میں اگلے مردے کا انتظار کر رہا ہوں، اور میں اسے ڈائسیکشن کے ہال میں داخل ہوتے ہی دبوچ لوں گا۔ وہ پورے کا پورا میرا ہوگا، میں ابھی سے انتباہ کر رہا ہوں۔ نور الہدیٰ پہلی بار بولی، کراچی میں بجلی اور پانی کی کمی ہو سکتی ہے، مردوں کی نہیں، ابھی آتا ہی ہوگا۔ ویسے یارا، یہ جو مائیکل اینجلو تھا، تو یہ تو ہم نے بھی پڑھا تھا کہ بچپن میں کچن کا چھری مری لے کر رات کو ایک گرجے میں جاتا تھا اور ادھر جو فقیروں کی لاوارث لاشیں ہوتا تھا ان کا چیڑ پھاڑ کرتا تھا۔ ایسے اس نے اناٹمی سیکھا اور پھر بت مت بنایا۔ رحمان گل ذرا دیکھو، ہم کیسے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اس غریب کو فقیروں کی لاشیں ملتی تھیں، جبکہ ہمارے پاس کیا شاندار ویرائٹی ہے، ہر قسم کے لسانی، نسلی اور مذہبی مردے وافر تعداد میں ہمہ وقت دستیاب ہوتے رہتے ہیں۔ ویسے یہ کون تھا؟ فاملین میں سوگ کی ہوئی سنگ مرمر کی میز پر پڑی لاش کی جانب دیکھے بغیر شوبھا نے پوچھا۔ سب اپنے اپنے فریم میں سٹل ہو گئے کہ شوبھا نے یہ کیا سوال پوچھا ہے۔ اگر عوام الناس میرے تجزیے کو اپنی اپنی ذات پر منطبق نہ کریں تو میں کچھ عرض کروں؟ کمند علی لچکتا ہوا بولا، اگر تو یہ حضرت جو اس وقت کٹی پٹی حالت میں ٹیبل پر اکڑے پڑے ہیں، ہونٹ لال لال رکھتے ہیں اور اپنی پچکاری سے مخاطب کا چہرہ گلنار کیا کرتے تھے اور حلق ایسا رکھتے ہیں کہ کاف پھنس پھنس کر نکلتا تھا، تو واضح طور پر بھئیے ہیں، جنہیں عرف عام میں تلیر بھی کہا جاتا ہے، یعنی میرے بھائی بند ہیں۔